الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ میرے دوستوں ساتھیوں، مقصد حسین سیریز کا تیسرا پارٹ لے کے آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اب تک میں نے آپ کے سامنے جو ہے مقصد حسین کے تعلق سے ان کا خلافت و ملوکیت کا معاملہ، اسی طرح سے جو معاملات وہاں پیش آ رہے تھے اس وقت وہ آپ کے سامنے رکھ دیے، حضرت حسن کا معاملہ رکھ دیا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے حضرت علی والی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، تو اور حضرت حسن والی جو ویڈیو ہے وہ بھی دیکھی ہوگی، تو صلح حسن کے تعلق سے جو میں نے بنائی، اگر آپ نے وہ دیکھی ہوگی تو سیریز بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی۔ کچھ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت کیا ہے اس پر بیان نہیں۔ دیکھیں، سب اپنے لیول پر کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو صلاحیت دی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا میں نے بنا دی تو کوئی اور نہ بنا سکے، اور بھی بنانا چاہیے، یہ دین کا کام ہے تو سب کو کرنا چاہیے۔ تو اگر میرا پیش نظر یہ ہے کہ ہم بہت آسانی سے اس واقعہ کو آپ کے سامنے رکھ دیں کہ اصل میں مقصد حسین کیا تھا، حضرت حسین کی تحریک کیا تھی، وہ کیا چاہتے تھے، وہ کوفہ کیوں جا رہے تھے اور جا کے وہاں کیا کام کرنا چاہتے تھے، وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو یہ اصل میرے مقصد ہے۔ اب اختصار کے ساتھ ہم پورا اس قصے کو سنیں گے، قصے کو حدیثیں بھی انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا، قرآن کی آیت اگر ہوں گی آئیں گی زبان پر تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو آج آپ کے سامنے اختصار سے واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں، آپ بھی کوشش کریں پوری ویڈیو دیکھیں۔ انشاءاللہ واقعہ کربلا کوشش کروں گا اس میں سمیٹ لوں، نہیں تو اگلی ویڈیو میں سمیٹ لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، رجب کا مہینہ ہے، مفسرین اور تاریخ دان جو لکھتے ہیں، اور رجب 60 ہجری میں کیا واقعہ ہے کہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ دونوں مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، رات کا وقت ہے۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے ان کے پاس، حضرت حسین سے کہتا ہے کہ آپ کو مدینہ کے گورنر نے گھر پر بلایا۔ حضرت حسین اسی وقت سمجھ جاتے ہیں کہ لگتا ہے امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور یزید اب جس کی ولی عہدی لی جا رہی تھی 4 سال پہلے سے، اس کو خلافت اب سونپی جائے گی، اسی کی بیعت کے لیے بلا رہا ہے۔ یہ فراست ہوتی ہے، یہ بصیرت ہوتی ہے، ویژن ہوتا ہے، اور یہ ویژن حضرت حسین کے پاس تھا، اس لیے تو آپ کوفہ جا رہے تھے۔ تو گورنر کے بلانے کے اوپر جب آپ گئے ہیں تو اس سے جانے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا آپ کچھ لوگوں کو لے جائیں، تو انہوں نے کہا میں 7 ہاشمی نوجوانوں کو لے جا رہا ہوں اپنے خاندان سے۔ ان کو ساتھ لے کے گئے، تو وہاں پر جب پہنچے تو اتنے مروان ابن حکم اس کو بھی بلا لیا گیا وہیں پر ہی مدینہ میں، اسی گورنر ہاؤس کے اندر۔ اب دیکھیں گورنر ہاؤس ہو رہا ہے، پہلے مسجد نبوی جو تھی وہی تھی گورنر ہاؤس، وہیں پر سارے معاملات ہوتے تھے، اب گورنر ہاؤس بن چکے ہیں۔ حضرت حسین کو وہاں بلایا گیا، اور ان پر حضرت حسین کے پہنچنے سے پہلے مروان ابن حکم نے گورنر مدینہ سے کہہ دیا تھا کہ حسین کو جانے مت دینا بغیر بیعت کر، اگر یہ بغیر بیعت کرے چلے گئے تو تمہارے ہاتھ میں آئیں گے دوبارہ۔ اب مروان ابن حکم جو تھا وہ یہی ہے وہ شخص جس نے حضرت عثمان کی شہادت کروائی تھی، پورا قصوروار ہے، اور میں نے جتنا اسٹڈی کری مجھے لگتا ہے کہ اس نے بھید بدل کے خود کہیں قتل نہیں کر دیا ہو اپنے سسر کو، کیوں سسر بھی تھا آپ کے۔ حضرت عثمان نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تھا اس سے، مروان ابن حکم سے۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ میں آگے ویڈیو میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ اس کے کیا معاملات تھے۔ اب حضرت حسین جب وہاں پہنچے ہیں تو حضرت حسین سے کہا کہ آپ بیعت کریں، ہمیں یزید کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ جبرن پیار سے کیسے بھی بیعت لینی ہے پہلے بیعت سے۔ اب بیعت کیا ہے اس کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے بیان کروں گا، بیعت ہوتی کیا ہے وہ آخر ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ۔ حضرت حسین نے کہا کہ یہ کوئی بات تھوڑی ہے، پہلے آپ سب مسلمانوں سے بات کریں، مشورہ لیں، اور جو ہے پھر اس کے بعد آپ بات رکھیں، پھر دیکھیں گے۔ تو ادھر حضرت حسین یہ بات کہہ کے نکل گئے کہ آپ کل صبح تک اس بات کو رکھیں پھر دیکھیں گے۔ حضرت حسین وہاں سے نکل گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا ابھی قتل کرنے کی در پر ہے، قتل کر دیں گے، کیا کر نہیں رہے تھے، حجر بن عدی کو قتل کرا، بڑے بڑے صحابہ کو قتل کرا، حضرت حسن کو قتل ان لوگوں نے کرا۔ زہر کا پیالہ کس نے پلایا، کیوں؟ انہیں معلوم تھا اگر حضرت حسن زندہ رہ جاتے تو حضرت امیر معاویہ کے بعد شرطوں میں ہی شامل تھا، حضرت امیر معاویہ اگر انتقال کر جاتے اور حضرت حسن زندہ رہتے تو وہ آٹومیٹکلی خلیفہ بن جاتے۔ حضرت حسن انہوں نے شرط میں یہ چیز بھی لکھوائی تھی، اگر آپ کی وفات کے بعد آٹومیٹکلی میں خلیفہ بن جاؤں گا۔ تو اب بہرحال حضرت حسین وہاں سے نکل گئے۔ حسین جب وہاں سے نکلے تو اس سے پہلے عبداللہ ابن زبیر بھی نکل چکے تھے، کیوں؟ انہیں بھی معلوم تھا کہ اب معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ مکہ نکل گئے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی، ادھر حسین جو ہے وہ بھی رات کے وقت ہجرت کرے۔ اب دیکھو کتنا بڑا معاملہ ہے، یہ بہت سخت رات گزری حضرت حسین پر، بڑی سخت رات۔ ایک وقت وہ تھا جب آپ کے نانا کافروں کے ستائے ہوئے مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، اور ابھی دوسرا معاملہ ہے جب ان نانا کا ہی نواسا صلی اللہ علیہ وسلم وہی مسلمانوں کو ستایا ہوا اب مدینہ چھوڑ کے مکہ جا رہا ہے۔ کیسی رات؟ راتیں سب پر آتی ہیں، اور دین کا کام کرنے والوں کے لیے زمین چھوٹی تنگ ہونے لگی، تنگ ہو رہی ہے زمین۔ دیکھیں اب مدینہ چھوڑنا پڑ رہا، زمین تنگ ہو رہی ہے، زمین۔ ادھر وہ پھر مکہ نکل گئے،
اور اپنی ایک پھوپھی ام ہانی اور اپنے ایک بھائی سوتیلے بھائی محمد بن حنفیہ کو مدینہ میں چھوڑ دیا کہ جو بھی معاملہ تھا اس کی خبر دیتے رہے. تو ادھر سے سلیمان ابن سرد کے خطوط آنا شروع ہو گئے مکہ میں. جب وہ پہنچے ہیں, پہلے مکہ میں پہنچے تو اس سے پہلے عبداللہ ابن زبیر پہنچ گئے تھے. لوگ عبداللہ ابن زبیر کی طرف رجوع کر رہے تھے کہ اب کرنا کیا ہے. ادھر مکہ میں جب پہنچے تو سب حضرت حسین کے پاس چلے گئے. فوراً عبداللہ ابن زبیر کو چھوڑا, سب حضرت حسین کے پاس آ گئے کہ کریں کیا. حضرت حسین نے کہا میں تمہارا معاملہ تمہارے حال پہ چھوڑتا ہوں, مجھے جو کرنا میں دیکھ لوں. ادھر سے جو ہے حضرت سلیمان ابن سرد صحابی کے خود خط آ رہے تھے اور ان کے ساتھیوں کے, جو کہ کوفہ کے اندر ایک جماعت تھی جو بعد میں توابون کے نام سے شہید ہوئی ہے عین الوردہ پر. وہ انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو کے یہ سیریز میں آگے انشاءاللہ میں بیان کرتا رہوں گا. تو ان کے خطوط آئے کہ حسین اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے بھائی کی آخری شرط کو بھی حضرت امیر معاویہ توڑ کے مرے, یزید کو اپنا جانشین بنا کے مرے. مسلمانوں کی مشورے پر چھوڑنے کو کہا تھا لیکن انہوں نے جانشین اور جبر کی بیعت لینے کے تعلق سے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا, ہمارے سروں پر مسلط کر دیا. تو ادھر سے بھیجا حضرت مسلم بن عقیل کو کہ وہاں جا کے حالات اور واقعات کا جائزہ لے. حضرت مسلم بن عقیل وہاں گئے ہیں, وہاں پر انہوں نے سب لوگوں کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ 15,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ حضرت حسین کو آپ بلا لیں. مسلم بن عقیل حضرت حسین کے چچا زاد بھائی تھے, حضرت علی ایک بڑے بھائی تھے عقیل, ان کے بیٹے تھے مسلم. تو یہ مسلم بن عقیل جو ہے ان کے چچا زاد بھائی تھے. ادھر ہوا یہ کہ خط آ رہے ہیں. ادھر حضرت حسین کو ایک اطلاع اور ملی کہ شام سے پوری کی پوری ٹولی نکل چکی ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے. وہ حج کے دوران, حج 8 ذوالحجہ, حج کے دوران آپ کو جو ہے قتل کرے گی. رجب سے حج ذوالحجہ آ گیا تو حضرت حسین نے حج چھوڑا اور 8 ذوالحجہ کو مکہ سے روانہ ہوا. کہ کہاں کے لیے؟ کوفہ کے لیے. سلیمان ابن سرد کے خط آ رہے تھے اور ادھر سے مسلم بن عقیل کا خط بھی مل چکا تھا کہ ہاں یہاں پر لوگ بالکل آپ کی بیعت کر چکے ہیں 15,000 سے زیادہ لوگ, اور ابھی اور کر رہے ہیں, ابھی رننگ میں ہے معاملہ. تو سلیمان ابن سرد کی جو ہے اس میں صدارت میں سب لوگ بیعت کر رہے تھے زور و شور سے. وہاں کا گورنر جو تھا نعمان بن بشیر تھا کوفہ کا اس وقت, اور تھوڑا نرم دل تھا اور اہل بیت کے لیے تھوڑا نرم گوشہ رکھتا تھا. ادھر جب حسین نکلے ہیں 8 ذوالحجہ کو تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں انہیں روکا گیا. اگر روکا بھی ہوگا تو صرف اس بنیاد پر روکا تھا کہ آپ نہ جائیں. آپ قدم تو صحیح اٹھا رہے ہیں لیکن یہ تدبیر صحیح نہیں ہے. آپ کا موقف صحیح ہے لیکن تدبیر صحیح نہیں ہے. آپ جائیں گے رستے میں ہو سکتا ہے وہ لوگ آپ کو قتل کر دیں. لیکن حضرت حسین یہ بات بیان نہیں کری جاتی, صرف اتنا سا ہو سکتا ہے. ویسے کسی نے بھی نہیں روکا, ایسے کوئی تاریخ میں آتا ہے تو بس وہ اتنا ہی آتا ہے کہ روکا تھا تو اس وجہ سے ہی روکا تھا بس, کہ آپ کا فکر صحیح ہے, آپ حق پر ہیں, لیکن آپ اپنے اہل بیت کو لے کے نکل رہے ہیں, رستے میں آپ کو روک لیں گے. تو بہت سے لوگوں نے اس کو جو ہے توڑ مڑوڑ کے پریشان کرا کہ وہ تو روکتے تھے حضرت حسین غلط تھے اس لیے روکتے تھے. حضرت حسین غلط نہیں تھے. جن کو اللہ کے رسول کی حدیثیں معلوم تھی وہ لوگ حضرت حسین کو غلط بتا سکتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے سامنے حدیثیں رکھی ہیں اور آگے بھی اس سیریز میں رکھتا رہوں گا انشاءاللہ. سیریز ختم تھوڑی ہو رہی ہے ابھی تو, میں انشاءاللہ شروع کریے, اب تو محرم کا مہینہ لگ رہا ہے. تو ادھر حضرت حسین روانہ ہوئے ہیں. ادھر یزید کو یہ معلوم چل گیا تھا کہ نعمان بن بشیر جو کوفہ کا گورنر, یہ نرم گوشہ رکھتا ہے اہل بیت کے لیے, اس کو ہٹاؤ. تو اس نے مبیر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا. اور یہ عبید اللہ بن زیاد جو ہے رات کے اندھیرے میں حضرت حسین کا بھیس دھارن کر کے بنا کر جو ہے کوفہ میں داخل ہوا. لوگ سوچے کہ حضرت حسین آ گئے, لوگ حضرت حسین سمجھ کر ان کا ہاتھ چومنے لگ گئے. یہ محل میں داخل ہوا اور محل میں داخل ہونے کے بعد اس نے جیسے نقاب اتارا تو سب ڈر گئے. یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے. اس نے یہ معاملہ آپ دیکھیں کہ اس نے فوراً کوفہ میں جا کے کرفیو لگا دیا, کیوں سے معلوم تھا ساری سچویشن کا کہ کیا ہو رہی ہے. تو سلیمان ابن سرد صحابی وغیرہ جو ساتھ نہیں دے پائے نا حضرت حسین کو, وہ اس لیے نہیں دے پائے کہ کرفیو نافذ کر دیا تھا. ایک بندہ رستے پر نہیں دکھنا چاہیے, اس محلے کا بندہ اس محلے میں نہیں جانا چاہیے, کوئی بندہ سڑکوں پر نظر نہیں آنا چاہیے. جو سامنے آئے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا یا پھر فوج میں شریک ہو اور حسین کے خلاف جائے لڑنے کے لیے. تو یہ والا معاملہ تھا. ادھر جو ہے مختار سقفی جو تھا وہ بھی جیل میں قید تھا, یزید نے اسے قید کرا رکھا تھا. بہرحال یہ بھی ایک الگ داستان ہے, انشاءاللہ میں بیان کروں گا. اب ہوا یہ کہ مسلم بن عقیل پہلے تو سب لوگوں کو بلایا. مسلم بن عقیل کا ظاہر سی بات ہے لوگ نکل نہیں پا رہے, مسلم بن عقیل اکیلے تھے. مسلم بن عقیل کو چھت سے لے جا کے پھینکوا دیا, انہیں قتل کروا دیا, شہید کروا دیا. اب یہ بات کو بھی توڑ مڑوڑ کے پریشان پیش کرا جاتا توڑ مڑوڑ کے کہ حضرت حسین تو بعد میں مسلم بن عقیل کے قتل کے لیے جو بدلہ لینے کے لیے گئے. ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. مسلم بن عقیل کا بدلہ لینے کے لیے نہیں گئے تھے, وہ اسلامی حکومت نافذ کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے. اب ہوا یہ کہ
سب سے پہلے عبیداللہ ابن زیاد نے ایک تو حسین دوسرا یہ سین سے نہیں ہے، سواد والا حسین ہے، حسین کو بھیجا ایک شخص، حسینی نامی ایک شخص کو حضرت حسین کے خلاف، دوسرا ایک شخص کو بھیجا حور ابن یزید کو 1000 فوج لے کے، اور حسین کو بھیجا 4000 فوج لے کے کہ حسین کا راستہ روکو راستے میں اور انہیں موڑ دو کس طرف؟ دریائے فرات کی طرف، کیونکہ لوگوں کو وہ شک شبہ میں تو ڈالنا تھا نا کہ کوفے سے راستہ جو دریا فرات کی طرف کیوں مڑ گیا، یہ تو ڈائریکٹ شام جانے کا راستہ ہے۔ تو بعد میں نقشہ جب بنے تو محمود عبید عباسی جیسے لوگ جو کہ خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کتاب لکھیں گے معاذ اللہ، اس کے اندر وہ نقشہ بھی تو پیش کرتا گیا نا، تو اس لیے یہ سب کچھ کرا تھا۔ یہی بات ہوتی ہے اصل میں۔ تو محمود عبید عباسی کو بھی تو مواد ملنا چاہیے تھا نا، تو وہ مواد دے کے گئے وہ لوگ۔ تو حضرت حسین کا راستہ موڑ دیا گیا کوفہ سے۔ حضرت حسین کو پہلے تو زور دیا گیا بیعت کرنے کے لیے، حضرت حسین نے منع کر دیا، میں بیعت کروں گا ہی نہیں، بیعت کرنا ہی نہیں، مجھے جانے دو، آپ مجھے جانا چاہ رہا ہوں۔ اور 3 شرطوں والی بات وہ بھی جو ہے انصاف الاشراف کے اندر بھی ضعیف حدیث ہے، ضعیف واقعہ، پورا واقعہ ضعیف ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ خود کھول کے پڑھیں، یہ حدیثوں میں کہیں فٹ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت حسین کی فکر اتنی کمزور کہ وہ 3 شرطیں پیش کریں گے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، یا مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا پھر مجھے کسی فوجی مہم پر بھیج دو، سرحد پر بھیج دو، میں لڑکے شہید ہو جاؤں۔ کیا یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ حضرت حسین کی پوری تحریک کو، پوری ان کی جو فکر کو جو ہے نا جلانے کی کوشش کری جاتی، جس طرح سے انہوں نے اہل بیت کے خیمے جلائے، اس طرح سے حضرت حسین کی فکر کو بھی جلانے کی کوشش کری جاتی۔ بہرحال پھر بعد میں عمرو بن سعد بن وقاص کو، عمرو بن سعد بن ابی وقاص کو، یہ سعد بن وقاص کا بیٹا تھا عمرو بن سعد، اس کو لالچ دیا رے کی گورنری کا، اگر تم رے کی گورنری چاہتے ہو تو حسین کے پاس جاؤ اور اس کو جو ہے ہماری بیت لے کے آؤ۔ 4000 کی فوج لے کے اور بھیجی، یہ 9000 ہو گئے تھے، فوج ابھی آ رہی ہے، اور آئے گی فوج، شمر بھی لے کے آئے گا اور لوگ بھی فوج لے کے آئیں گے۔ بہرحال راستہ ان کا موڑا اور 7 محرم کو جو ہے کربلا میں ان کو روک دیا گیا اور ان پر کر دیا پانی بند اہل بیت کے اوپر۔ یہ ہوا، اور آپ دیکھیں کتنا بڑا معاملہ ہے کہ صفین کے موقع پر حضرت علی نے حضرت معاویہ کی فوج کو پانی لینے کو منع نہیں کرا، پانی دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے جب یہ فتح مکہ ہوا تو حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، جب انہوں نے اسلام قبول کرا، ان کا اسلام بھی قبول کرا، یہ ہے رحم دلی۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت حسین پر اور اہل بیت پر، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان سب پر پانی بند کر دیا اور زور دیا گیا یزید کی بیعت کرو۔ انہوں نے کہہ دیا میں یزید کی بیعت کروں گا، آپ نے صف منع کر دیا، کیونکہ بیعت کرنا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا۔ ادھر نیگوسیشن ہو رہی تھی عمرو بن سعد کی حضرت حسین سے، اب یہ دونوں آپس میں رشتہ دار بھی لگتے تھے، آپس میں دونوں رشتہ دار بھی تھے، تو یہ خبر پہنچ گئی عبیداللہ بن زیاد کے پاس آفس کے، یار یہ تو نیگوسیشن ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ تو شمر کو بھیجا، پھر شمر کو ایک خط لے کے بھیجا، اگر عمرو بن سعد تم رے کی گورنری چاہتے ہو تو حسین سے بیعت لو، ورنہ پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے سونپ دو سپہ سالار۔ بہرحال عمرو بن سعد رات کا وقت آیا، اس نے بھی سوچنا شروع کرا، رات سب پر آتی ہے، آپ پر بھی آتی ہے، مجھ پر بھی آتی ہے، حسین پر بھی آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمرو بن سعد پر بھی آئی، یزید پر بھی آئی، سب پر آتی ہے رات سب پر آتی ہے، فیصلے کی رات۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کی رات ان کے سامنے، سب کے سامنے رکھی، کسی نے حق کو چنا، کسی نے باطل کو چنا، کسی نے حق کو چنا، کسی نے پیسوں کو چنا، کسی نے حق کو چنا، کسی نے ڈر کو چنا، تو وہ تو ایک الگ بات ہوتی ہے۔ بہرحال بیعت پر جو زور دیا جا رہا تھا، شمر کو بھیج دیا، حضرت حسین سمجھ گئے اب معاملہ ہو چکا خراب، اب یہ معاملہ سدھرنے والا نہیں ہے، اب یہ لوگ مجھے قتل کرے بغیر، میرے ساتھیوں کو قتل کرے بغیر نہیں چھوڑیں۔ ادھر حضرت حسین جو ہے بیعت سے اس لیے منع کر رہے تھے کہ بیعت کیا تھی، اس بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بیعت کیا تھی۔ بیعت دیکھیں، بیعت اس کو کہتے ہیں کہ اگر حضرت حسین بیعت کر لیتے تو اس بیعت کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، یزید کی خلافت ہے، امیر معاویہ کی خلافت ہے، سب کچھ خلافت ہے، سنتی والی خلافت ہے، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق خلافت ہے، یہ خلافت ہے۔ اس پر مہر لگ جاتی کہ یہ بیعت حسین نہیں کر رہے، علی بھی کر رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت حسین کو معلوم تھا میری بیعت کی کتنی اہمیت ہے، اس لیے تو یزید دور دے رہا تھا، یزید کو معلوم تھا حسین کی بیعت کتنی اہمیت رکھتی ہے ہماری سطح قائم ہونے کے اندر، ہماری بادشاہت قائم رہنے کے اندر حسین کی بیعت کا کتنا بڑا رول ہے۔ یزید کو معلوم تھا، اس کے والد کو بھی معلوم تھا، تو حسین جو ہے نا بیعت نہیں کری، بلکہ اپنے خون سے اور اپنے اہل خانہ کے خون سے اختلافی نوٹ لکھ کے گئے، اختلافی نوٹ کہ جو کچھ ہو رہا ہے خلاف سنت ہو رہا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہو رہا ہے، یہ بادشاہت شدید ترین اور شریر ترین بادشاہت ہے، حضرت حسین نے اپنے خون سے لکھا۔ اور آپ دیکھیں وہاں پر کربلا میں
وہاں پر کربلا میں اہل بیت کی بوٹیاں نہیں بٹی ہیں، بلکہ اقامت دین کی اور اسی طرح سے دین کی بوٹیاں بٹی ہیں، دین کی بوٹیاں کر دی ان لوگوں نے، حسین کی بوٹیاں نہیں کری، دین کی بوٹیاں کر دی۔ یہ ہے اصل میں بادشاہت کی نحوست۔ انشاءاللہ اب آگے کیا ہوا 7 محرم کے بعد سے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔